ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے سجدے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی اور شروع نماز سے لے کر سجدے تک ہم نے ریپیٹ کیا تھا۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے جو لوگ رومال پہنے ہوئے نا، یہ رومال پیچھے رکھ دیں، اتار کے پیچھے رکھ دیں، اگر سردی نہیں لگ رہی، تاکہ آپ لوگوں کا ڈسپلن برقرار ہو جائے۔ پیچھے رکھ دیں، پیچھے رکھ دیں، کوئی بات نہیں، رومال پیچھے رکھ دیں۔ تھوڑا سا کھلے، آپ بیچ میں سے باہر آئیں، ان کو باہر آ جاؤ، ایسے کھلے کھلے ہو جاؤ۔ آج کا دن ویسے کافی تھکاوٹ والا ہے۔ چھوٹا بیٹا بیمار ہے، صبح 9 بجے سے لے کر ابھی کوئی 1 بجے تک میں ہاسپٹل میں تھا۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت دے دیں۔ اس لیے کھڑا ہوں کہ ناغہ نہ ہو، ناغہ کا نقصان ہوتا ہے، صحیح ہے؟ آپ میں سے کون سبق دہرائے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان 7 ہڈیوں میں 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 اور پیشانی 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک کو بھی سجدے میں زمین پر رکھتے تھے۔ ناک کو زمین پر رکھنا یہ سجدے کو مکمل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری عذر کی وجہ سے ناک زمین پر نہ لگا سکے، صرف پیشانی لگائے، تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کیا، ناک لگائی اور پیشانی نہ لگائی اور عذر کوئی بھی نہیں تھا، تو ایسے میں سجدہ نامکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے سجدے میں اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگائے، تو سجدہ نامکمل ہونے کی وجہ سے ادا نہیں ہوگا، نماز ناقص ہو جائے گی۔ کل میں نے مختلف طریقے سجدے کے آپ کو بتائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ جو دونوں کونیاں ہیں، ان کو چپٹا زمین کے ساتھ نہ لگاؤ۔ وَلَا تُقْعِي كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، سجدہ سکون کے ساتھ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بڑا کشادہ ہوتا تھا۔ حسنین کریمین میں سے ایک اوپر ہوتے تھے، ایک نیچے سے گزرتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہو کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اندر سے رحمت اور نرمی محبت ختم ہو جائے۔ نفل نماز میں اتنی گنجائش ہے، نفل نماز میں اتنی گنجائش ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کی پوتی آپ کے پاس کھیل رہے ہیں، یا وہ آ کر آپ کی قمیض کھینچ رہے ہیں کہ بابا جان، دادا جان، نانا جان مجھے اٹھاؤ، تو آپ اس کو پیار محبت سے نماز میں اٹھائیں گے، گلے لگائیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کھڑے ہو گئے، اس کو آپ نے کر دیا، وہ آپ کے ساتھ کھیلے گی۔ آپ کی اگر داڑھی ہے، وہ داڑھی کے ساتھ کھیلے گی، ٹوپی کے ساتھ کھیلے گی، اور آپ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سبق پڑھتے رہیں۔ جب رکوع کا ٹائم آئے، اس کو تسلی سے نیچے چھوڑیں، اپنا رکوع کریں۔ سجدے کا ٹائم آئے تو دھیان سے سجدے میں جائیے گا، کیونکہ چھوٹا بچہ سجدے میں اوپر آتا ہے۔ تو اس کو فارسی زبان میں بولتے ہیں دست بکار دل بیار۔ دل اللہ پاک کے ساتھ تعلق میں لگا ہوا ہے اور ہاتھ کام کرتا رہے گا۔ یہ گنجائش نفلی نماز میں، سنتوں میں مل جاتی ہے۔ فرض نماز میں تاہم اس چیز کی اتنی گنجائش ہے۔ فرض نماز میں اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی مقدم رہتی ہے۔ اور یہ جو جتنے بھی احادیث مروی ہیں حسنین کریمین کے حوالے سے، وہ حضور کی سنت اور نوافل کے حوالے سے مروی ہیں۔ باقی نماز جمعہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہاں سے سیدنا حسنین کریمین میں سے کوئی ایک آئے، حضور نے ان کو پکڑ کے ممبر میں اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ یہاں تو الحمدللہ پھر لوگوں کو شعور ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ایسا معاملہ ہو جائے کہ بچے مسجد میں دوڑیں، کھیلیں، کودیں، یا بچہ ممبر پر چڑھ جائے، تو وہ بچہ ساری نظروں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس بچے کی خیر نہیں ہے۔ بڑے بزرگ اس کے اوپر ایسی آنکھیں نکالتے ہیں، وہ آئندہ بچہ مسجد ہی نہیں آتا۔ اب اس کو رسیاں ڈال ڈال کے آپ لاتے رہو، بولتے ہیں میں مسجد نہیں جانا، وہاں تو انکل کھائیں گے مجھے۔ تو یہ چھوٹے بچے جب مسجد آ جائیں تو ان کو پیار محبت دیں، تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ شروع میں مسٹیک کریں گے،
غلطی کریں گے، شور کریں گے، آپ کی نظر میں مسجد کا تقدس پامال ہوگا، لیکن وہ بچہ مکلف نہیں، اللہ پاک نے اس کے اوپر سزا جزا والا معاملہ نہیں رکھا ہوا. اس کو انوائرمنٹ کے قریب کریں گے، وہ یہاں سے محبت لے کر جائے گا، بڑا ہوگا اور شوق کے ساتھ مسجد آئے گا. تھوڑا سا برداشت کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں بچے پیچھے شور کرتے ہیں، لیڈیز ہال میں باہر شور کرتے ہیں، کرنے دیں، ان کو کرنے دیں. بعض لوگوں کی سوئی بچوں پر اٹکی ہوتی ہے، وہ بچوں نے شور کر دیا، یہ وہ نرمی کریں، سمجھائیں، قریب لائیں. ایک بچے کو ادھر کھڑا کریں، ایک کو ادھر کھڑا، دو بچے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو رکوع میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، وہ جان دیے ادھر، تو ان کو فاصلے سے کھڑا کریں تاکہ ان کا آپس میں انٹریکشن کم ہو. پھر بھی وہ نیچے سے ایک دوسرے سے باتیں لگے رہنے دو، یہ مسجد کی رونق ہے، یہ مسجد کی. آج ان کی ٹریننگ کریں گے، کل کو انشاءاللہ یہ لوگ آگے آ کر مصلی کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. تو سجدے کے حوالے سے بات چلتے چلتے آگے نکل گئی. 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 1 پیشانی. سجدے میں جاتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ جو جسم زمین سے قریب ہے، جسم کا جو حصہ وہ پہلے نیچے لگے گا، گھٹنے پہلے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی. اور اٹھتے ہوئے جو حصہ جسم سے جتنا دور ہے وہ پہلے اٹھے گا، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ اور آخر میں گھٹنے. یہ اصول ہے اس وقت تک جب تک صحت اور تندرستی ہے. اللہ پاک نے آپ کو صحت سے، تندرستی سے مالا مال کیا ہوا ہے، یہ سارے اصول لاگو ہوں گے. جیسے جیسے صحت ڈاؤن ہوتی جائے گی، بیماری آتی جائے گی، ویسے ویسے نماز کی ادائیگی میں سہولت آتی جائے گی. شروع سے لے کر آخر تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ سارے کے سارے اصول لاگو ہیں اس وقت جب آپ تندرست ہیں. کوئی معقول عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اور اگر کوئی معقول عذر ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اب آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ پاک ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دینداری میں عمل پیرا ہونے پر اللہ نے کوئی مصیبت، پریشانی اور حرج نہیں رکھا. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے مشکل اور تنگی کا معاملہ نہیں چاہتے. ساری بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے تشہد میں بیٹھنے کا. ہماری تکبیر تحریمہ ہو گئی، قیام ہو گیا، قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ، سجدہ. اب سجدے کے بعد بیٹھنا ہے اور وہی تشہد میں بیٹھنا ہے. تو یاد رکھیں مرد کے لیے حکم ہے کہ مرد اپنے بائیں پاؤں کو توڑے گا، بائیں پاؤں کو توڑ کر اپنی بائیں ران کے نیچے رکھے گا، ایسے بالکل لٹا کے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا. کھڑا کر کے جتنا اس سے ہو سکے انگوٹھا، انگلیاں ان کو قبلہ رخ کر کے ایسے کھڑا رکھے گا. ایسے عورتوں کے لیے الگ حکم ہے. عورتیں بالکل زمین کے ساتھ چپٹی ہو کر بیٹھی رہیں گی. وہ دونوں اپنی ٹانگیں ایک طرف کو باہر نکالیں گی. میں کر کے دکھا دیتا ہوں. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو کھڑا ایسے کر کے لٹائے گا بائیں پاؤں کو، اور دائیں پاؤں کو توڑ کے انگلیاں جیسے سجدے میں قبلہ رخ کی تھیں ویسے ہی تشہد میں دائیں پائیں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے گا. اگر بیماری ہے، پریکٹس نہیں ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی چھوٹ ملنا شروع ہو جائے گی. تندرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ خود بخود اپنے لیے سہولت نہ تراشے، جتنا اس سے ہو سکے اتنا عمل کرے. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتا ہوں. آپ لوگ میرے پاؤں دیکھیں گے. میرے اپنے دائیں پاؤں کا ایک زمانے میں آپریشن ہوا تھا. میری اپنی انگلیاں موڑنے میں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے. جتنی سہولت میں اویل کر سکتا ہوں اتنی میں اویل کرتا ہوں، اور جتنا میرے سے ہو سکتا ہے اتنا میں ادا کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں گے. صحیح ہے؟ اب ذرا بیٹھنے کا طریقہ دیکھ لیں. یہ میں نے بائیں پاؤں کو توڑا، اس کے اوپر بیٹھ گیا. یہ میرا دائیں پاؤں ہے، یہ میں نے رکھا اور یہ میں ایسے. سب کو نظر آ رہا ہے؟ جتنا ہو سکتا ہے. بعض لوگ دونوں پاؤں توڑ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. تشہد ہو جائے گا، تشہد ہو جائے گا، سنت نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں سنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پاس آنے کی. کچھ لوگ
جان بوجھ کر پینٹ شرٹ پہن کے نا ایسے بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور سلام میں وہ آگے اس طرف بھی ساری حاضری لگاتے ہیں، ادھر بھی ساری حاضری لگاتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ سارے طریقے سنت سے دور ہیں۔ صحیح سنت کا طریقہ، یہ پاؤں توڑا آپ نے، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور یہ آپ نے قبلہ رخ کر دیا۔ یہ نماز کے دوران جب بھی بیٹھنے کی نوبت آئے گی، دونوں سجدوں کے درمیان پہلا تشہد چھوٹا والا، بڑا تشہد، اس میں آپ اس طرح بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں تشہد میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، نگاہ کہاں ہونی ہے۔ تو جیسے سجدے میں آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے قبلہ رخ تھے، کسی نے کل سوال کیا کہ ان کو بچپن میں کسی نے بتایا کہ سجدے میں انگوٹھے کان کے سامنے رکھنے چاہیے، تو وہ سامنے رکھنے کا مطلب کھولنا تو نہیں ہے، سامنے رکھنے کا مطلب کان کے سامنے انگوٹھے آ جائیں، انگوٹھوں کا رخ کان کی طرف ہونا ضروری، قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے، اور نہ انگلیاں زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ بہت زیادہ سخت کی ہوئی ہوں، ریلیکس کنڈیشن میں، بالکل نارمل کنڈیشن میں آپ کے جسم میں سکون ہو، آپ رب تعالی رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، اللہ رب العزت آپ کو اس سجدے کی توفیق دے رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور یہ سجدوں سے آخرت کی کرنسی جنریٹ ہوتی ہے، نیکیوں سے اللہ رب العزت کے دربار میں ایک کرنسی چلے گی جس کا نام ہے حسنہ، نیکی، وہ نیکی یہ سارے اعمال سے جنریٹ ہوتی ہے اور آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ تشہد میں پاؤں آپ نے ایک پاؤں کو نیچے لٹا دیا، ایک پاؤں کو ایسے کھڑا کر دیا، جب تک آپ سے پاسبل ہے اس کنڈیشن میں رہیں۔ درد ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، ریلیکس ہو جائیں، درد ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، ریلیکس ہو جائیں، جہاں تک ہو سکتے ہیں وہاں تک کریں۔ اللہ سے مانگیں یا اللہ میں سنت کے مطابق پوری نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی نماز سنت کے مطابق کر دی، پھر آپ کو دیگر طریقوں میں لطف اور سرور اور لذت نہیں آئے گی جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کریں گے۔ اب تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے، گھٹنے ہیں نا، اس کے اوپر سے انگلیاں نیچے بھی نہ جائیں، بعض لوگ اپنے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بازو آپ کے آرام سے ایسے ہوں اور انگلی آپ کی اینڈ میں آ جائے اس اونچے مقام کے، ایسے، نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہو نہ تنگ کی ہوئی ہو، ایسے، سب کا رخ قبلے کی طرف، نگاہ آپ کی یہ دامن کے درمیان میں، نگاہ کہاں؟ دامن کے درمیان میں، یہ ہاتھ تو ایسا ہی رہے گا آخر تک۔ اس ہاتھ کے ایک فنکشن آ جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد اللہ، لا پر اٹھایا، اللہ پر گرا دیا۔ تو یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ اس وقت امت میں کہ کب اٹھانا ہے کب گرانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی، ہر بندہ اپنے طریقے سے کرتا ہے، ہر بندہ۔ بچپن میں یہ بھی خیال آتا ہے یار اس ہاتھ کا بھی اس کا بھی کرنا ہے نا، اس کا کرنا ہے، تو ہر نیک کام دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے، یہ گواہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب انسان اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے گواہی دیتا ہے تو شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ والا مرحلہ آئے گا، سب سے پہلے ان دو انگلیوں کو آپ نے موڑ دینا ہے، اس انگلی کو اس انگوٹھے کے اس بند میں لا کر ایسے کر دینا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ والی دو انگلیاں آپ نے بالکل موڑ کے بند کر دی، اس سے یہ گول دائرہ بنا دیا، حلقہ، یہ والا ناخن، یہ جو آپ کا پہلا جوائنٹ ہے انگوٹھے کا، اس کے ساتھ لا کے لگا دیا۔ ایسے کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب اس کو نیچے نہیں لگانا، باریک نقطہ ہے، اس کو سلام تک ایسے ہوا میں کھڑا رکھنا ہے کہ یہ گواہی کی حالت میں ہے اور شیطان کو تکلیف دیتی ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا،
اچھا نماز اگر آپ نے پورا تشہد پڑھا اور کچھ بھی نہیں کیا، اتحیات سے لے کر چوتھے گیئر میں گاڑی ڈالی، وقنا عذاب النار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ بھی نہیں کیا، نماز ہو گئی، نماز کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر آپ پھر مسنون طریقے پر آئیں گے جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، بایاں ہاتھ ویسے ہی رہے گا، دائیں ہاتھ کی ان دو انگلیوں کو آپ بالکل گول کر کے جوڑ دیں گے، اس سے آپ ایک گول دائرہ بنائیں گے، اس ناخن کو پہلے اس جوائنٹ میں رکھیں گے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ اس کیفیت میں اگر کہیں کان میں ادھر ادھر خارش آتی ہے برداشت کرنا ہے، آ بھی گئی تو بائیں ہاتھ سے کریں، اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اس کو حالت شہادت میں رہنے دیں، یہ مشن پر ہے۔ وہ شیطان لعین جس نے بڑا کام ہمارا خراب کیا ہوا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر اس کو تکلیف میں اس کو ذرا اس کا جسمانی ریمانڈ ہونے دیں، اس کا سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی مسجد سے باہر نکلیں گے، نیچے پارکنگ میں کھڑا ہوگا، بولے گا آ جاؤ نا، مسجد میں تو بڑے شیر بنے ہوتے، ذرا باہر آؤ، ابھی عملی زندگی میں آپ کو دیکھتے ہیں کتنے مسلمان۔ اب یہ کب ختم کرنا ہے؟ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے، درود شریف پڑھا آپ نے، مسنون دعائیں پڑھی، جب پہلا سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل۔ بہت باریک نکتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز مکمل، ساری پابندیاں ختم۔ امام پیچھے اس امام کے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پہلے سلام پر مکمل ہو گیا، یہ جو پابندی کی تھی یہ مکمل ہو گئی۔ نماز جنازہ میں پہلا سلام پھیرا، پابندی ختم۔ پہلے سلام پر ہر وہ چیز جو آپ نے تکبیر تحریمہ پر حرام کی تھی وہ اب آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ پہلے سلام پر نماز مکمل ہونے پر نا مختلف مسائل اس کے اوپر مبنی ہیں۔ مثلا پہلا سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی کے خون میں سے ناک میں سے نکسیر آ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی نماز مکمل ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، پہلا سلام پھیرا، اب اگر کوئی شخص بھاگ کے آ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، اس کی جماعت کے ساتھ نماز میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باریک بات ہیں، پہلے سلام پر معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دونوں سلام نہیں پھیرے، امام صاحب بیٹھے ہوئے تسبیح کر کے آخر میں وہ لمبی دعا نہ کرائیں۔ باہر کوئی مریض بیٹھا ہے، فیملی بیٹھی ہے، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، وہ جوان کا بچہ جگہ سے نہیں اٹھے گا، کیوں جی؟ وہ ایک اجتماعی دعا ہونی ہے، جب تک وہ نہیں ہوئی تو نماز مکمل ہی ہوئی۔ یہ تھنکنگ دین اسلام میں غلو ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو سہولت ہے، آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹھے رہیں، لیکن آپ ایمرجنسی کی کیفیت میں ہیں، آپ کسی کو وعدہ کر کے آئیں کہ نماز کے بعد ملاقات کروں گا، 5 منٹ میں آیا اور وہ پارکنگ میں یا کسی ایک جگہ جو طے کی ہے وہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ سلام پھیریں، اپنی دل میں دعا کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ فیملی گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کے پاس جائیں، کوئی بچہ رو رہا ہے اس کی ہیلپ کریں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت، اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ بالکل فارغ ہیں تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات بھی کریں، دعا بھی کریں۔ باتیں سمجھ آ گئی؟ چلیں بیٹھیں تشہد میں، اب آپ کے پاؤں دیکھتے ہیں، انگلیاں دیکھتے ہیں کہاں رکھنا ہے۔ بیٹھیں جی، بسم اللہ۔ تو کیسے نکلا جائے؟ سخت پریشانی ہے، پریشانی حل کر دیے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین رکھیں، فرشتے رکھیں، سلام کا مین منشا ان کو سلام کرنا ہے۔ چنانچہ اب سلام میں دائیں او آگے تک دیکھنا، بائیں او آگے تک دیکھنا، آگے ہو کے نمازیوں کو دیکھنا، یا اس تھوڑی کو جسم کے ساتھ سختی سے لگا کر موڑنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ سلام کن کو کرنا ہے؟ کرامن کاتبین، دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، بائیں طرف برائی لکھنے والا فرشتہ۔ اب سلام یہ کرنا ہے تسلی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دیکھتے ہیں فرق دیکھ رہے ہیں؟ جسم کے ساتھ بہت زیادہ غلو کر کے اور توبہ جیسے سارا اخلاص آخر میں آ گیا، ایسا نہیں کرنا، ریلیکس۔ ساری نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیے، سلام بھی اطمینان کے ساتھ پھیرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اپنے جسم کو بہت زیادہ تنگی میں نہ ڈالیں،
بالکل یہاں آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس کے دامن کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں، بس وہیں سے ڈائریکٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمپل سلام، نہ میں نے دائیں لوگوں کی حاضری لگائی، نہ میں نے یہ 100 میں سے میرے خیال سے 5 لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو سلام پھیرتے ہوئے وہ آگے تک دیکھتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے پھر وہ آگے تک دیکھتے ہیں. آپ فرشتوں کی نیت کریں، سلام اول نیت ان کی ہے، آگے جتنی روئے زمین پر مخلوقات ہے اللہ پاک سب پر سلام کا. لیفٹ سائڈ پر سلام پھیرا، اس کی نیت کی، اس کے بعد آگے روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک سب پر سلامتی کر لیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلا سلام پھیرتے ہی آپ کا نماز کا ایگریمنٹ مکمل ہو گیا. دوسرا سلام اسی کو کمپلیٹ کرنے کا حصہ ہے. حرمین شریفین میں آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے لوگ جاتے ہوں، وہ لوگ سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم. ہمارا بندہ انتظار کرتا ہے امام دوسرا سلام پھیرے گا، دوسرا سلام نہیں ہے وہاں، پہلے سلام پر نماز جنازہ مکمل، بس اب اٹھاؤ ڈیڈ باڈی اور جانا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسرا سلام جو ہے پہلے سلام کو مکمل کرنے کی اس کی حیثیت ہے، ورنہ اصل نماز پہلے سلام پر مکمل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر جو مسائل نکلتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا سلام پھیرنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے آپ کی نماز مکمل. پہلا سلام پھیرنے کے بعد جو پابندیاں آپ کی تھیں، آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، وہ سب کچھ جائز ہو گیا. اور اسی طرح جب امام نماز جماعت میں پہلا سلام پھیر دے تو اب امام کے ساتھ جماعت میں شرکت نہیں ہو سکتی. وہ ایگریمنٹ جو انہوں نے جماعت کے شروع کیا تھا وہ اللہ نے کیا، پورا ہو گیا. اللہ کریم ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل آپ میں سے کسی کو آگے بلا کر اس سے بولیں گے ہمیں نماز کا طریقہ سکھا. پھر آگے چلیں گے، دعا کے آداب، دعا کے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے کتنے طریقے مروی ہیں. پھر نماز کے اندر کا سبق، یہ اللہ نے چاہا آپ لوگوں نے شوق دکھایا تو یہ رمضان میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں، دعا کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ الحق سبحانہ وتعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی یا اللہ معاف فرما. یا اللہ یہ جو نماز کے متعلق آپ نے علم ہمیں دیا، اس کو علم کو علم نافع بنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حق اور سچ بات ہو گئی قبول فرما. یا اللہ جو نفسانی شیطانی باتیں ہو گئی ان کو معاف فرما. یا اللہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح کو قبول فرما. یا اللہ اہل غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان کے مجاہدین کی مدد فرما، ان کے زخمیوں کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کے بقیہ ماندہ لوگوں کو یا اللہ بھوک پیاس سے نجات عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.